الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، اس وقت میں نے 30ویں سپارے کی 34ویں سورت سورہ لہب جو ہے اس کی تلاوت کی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے جو موضوع میں نے بنایا ہے یا جو عنوان اس کے لیے میں نے بنایا ہے وہ ہے حق کی مخالفت اور بدترین انجام۔ یعنی حق کی مخالفت جو ہے یہ ایک انسان جو ہے اس کو رسوا کرنے والی چیز ہے، اور یہ رسوائی دنیا میں بھی ہو سکتی ہے اور آخرت میں تو یقینی ہے۔ قرآن کریم کے اندر پیغمبروں کا ذکر ہے کہ جب انہوں نے کسی قوم کے سامنے حق پیش کیا تو کئی سارے پیغمبروں کا ذکر ہے کہ حق کی مخالفت کی وجہ سے پھر وہ قومیں جو ہے وہ برباد ہو گئی۔ وہ خواہ قوم شعیب ہے، قوم ہود ہے، قوم صالح ہے، ٹھیک ہے، قوم لوط ہے، اور اسی طریقے سے افراد کا معاملہ بھی ہے۔ البتہ قوموں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا فیصلہ اللہ دنیا میں کر دیتا ہے۔ جو ایک کسی قوم کا معاملہ ہوتا ہے وہ دنیا میں فیصلہ کر دیتا ہے۔ اگر کوئی قوم بحیثیت قوم عزت کی حقدار ہے تو اس کو جو بحیثیت قوم عزت ملنی ہے نا وہ دنیا میں مل جانی ہے۔ یہ ایک اہم بات ہے، سمجھ لیں۔ بحیثیت قوم وہ اس کو عزت مل جانی ہے دنیا میں، اور اگر کوئی قوم جو ہے وہ بحیثیت مجموعی ذلت کی حقدار ہے تو اس کو ذلت بھی دنیا میں ہی اللہ نے دے دینی ہے۔ آخرت میں قوموں کا مسئلہ نہیں ہونا، آخرت میں ہونا ہے افراد کا حساب کتاب، ہر فرد کا اپنا اپنا حساب، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بات بھی یہاں نوٹ کر لیں، اگر بالفرض کوئی قوم دنیا میں عزت کی حقدار ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ اس کے 100% لوگ جو ہیں وہ صالح ہوں گے، بہت اچھے ہوں گے پھر عزت دے گا، نہیں۔ ان میں ایک معتدل تعداد اچھے لوگوں کی ہے تو وہ عزت پا جائیں گے۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی 100% لوگ ٹھیک نہیں ہوئے تھے۔ اس واقعات آتے ہیں نا، کسی نے چوری کر لی، کسی نے زنا کر لیا، تو مجموعی طور پر اچھے ہوں تو اللہ دنیا میں عزت دے دیتا ہے، سر بلند کر دیتا ہے، اگرچہ کوئی لوگ اس کے اندر جو ہے وہ اس میرٹ کے اوپر نہ بھی ہوں۔ اور اسی طریقے سے اگر اللہ تعالیٰ کسی قوم کو دنیا کے اندر ذلیل کرنا چاہتا ہے تو دنیا میں ہی کر دیتا ہے۔ بے شک اس میں کوئی لوگ اچھے بھی ہوں، بڑے تقوی والے ہوں، لیکن مجموعی طور پر وہ قوم فاسق و فاجر ہے، نافرمان ہے۔
تو مجموع اچھا، جب عزت ملتی ہے تو وہ عزت پوری قوم کی عزت کہلاتی ہے، اور جب ذلت ملتی ہے تو وہ پوری قوم کی ذلت جو ہے وہ کہلاتی ہے۔ یہ ایک چیز اس میں آ گئی۔ بہرحال جو ہے نا وہ افراد کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے علیحدہ کیا ہوا ہے، ان کو دنیا میں بھی سزا دے سکتا ہے، اور دنیا میں نہ بھی دے تو آخرت میں اصل سزا جو ہے وہ آخرت کی ہے، اور آخرت کا حساب ہے بھی اکیلے اکیلے کا۔ تو یہاں جو ہے وہ حق کی مخالفت جب کسی فرد کی طرف سے ہوتی ہے تو وہ کس انجام سے دوچار پھر ہوتا ہے، یہ سبق ہے اس سورہ مبارکہ کے اندر جو وہ دیا گیا۔ اچھا، یہ جو سورہ مبارکہ ہے اس میں ایک فرد کا تذکرہ ہے، وہ عام فرد نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سکا چچا ہے۔ یعنی اب آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا چھوٹا بھائی، ٹھیک ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسایہ بھی ہے۔ آپ کو پتا ہے نا کہ جب کوئی مکان تقسیم ہو تو بھائیوں میں تقسیم ہو جاتا ہے نا، تو شاید اس طرح کی کوئی بات ہوگی۔ بہرحال جس کو ہم کہتے ہیں نا ایک درمیان کی دیوار مشترکہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس شخص کی جو ابو لہب کے نام سے مشہور ہے۔ اچھا، اس کا جو اصلی نام ہے نا وہ تھا عبد العزا۔ ان کے وہ بت تھے نا، لات منات عزا، تو جس طرح ہم کہتے ہیں عبداللہ، تو اسی طریقے سے عبد العزا یہ اس کا جو ہے وہ نام تھا۔ البتہ وہ مشہور تھا اپنی کنیت جو ہے وہ ابو لہب کی وجہ سے۔ لہب جو ہے نا اس کا مطلب ہے شعلہ یا انگارہ، اور آپ کو پتا ہے کہ شعلہ یا انگارہ سرخ ہوتا ہے، تو اس کو پھر ابو لہب کیوں کہنے لگے؟ یہ اس وجہ سے کہنے لگے کہ یہ بڑا خوبصورت تھا، سرخ و سفید، گورا چٹا جیسے کہتے ہیں نا، تو جو ہے نا وہ پھر اس وجہ سے اس کو جو ہے وہ کنیت ابو لہب سے یہ جو ہے وہ پھر پکارا جانے لگا۔ اچھا، اس کی جو بیوی تھی وہ بیوی کا نام بھی جو تھا وہ تھا اروا، لیکن وہ اپنی کنیت جو ہے وہ ام جمیل سے جو ہے وہ مشہور ہوئی، جس طرح یہ ابو لہب اور وہ ام جمیل جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ مشہور ہوئی۔ یہ قریش کے خاندان میں ایک معتبر آدمی تھا، مالدار آدمی تھا، باحیثیت آدمی تھا، اور وہ جو مکے کے اندر ایک نظام تھا اس نظام میں اس کے پاس جیسے ہم وزیر مالیات کہتے ہیں نا، ایک وزیر خزانہ، اس طرح کا اس کے پاس جو ہے وہ عہدہ تھا۔ خزانہ کیا ہوتا تھا؟ جو بھی مال جمع ہو رہا ہے بتوں کے نام پر، حرم کے نام پر آ رہا ہے نا، لوگ جو ہے وہ آ کر نذرانے دیتے ہیں، چندے دیتے ہیں، وہ سارا مال جو ہے وہ جمع ہوتا تھا جس محکمے میں، اس محکمے کا جو انچارج تھا وہ ابو لہب تھا۔ اور ابو لہب جو ہے اس کے اوپر ایک الزام بھی تھا، ظاہر ہے جس کے ہاتھ میں ہوگا پھر اس الزام بھی اسی کے اوپر ہی لگ سکتا ہے نا، کہ اس نے اس خزانے میں سے 2 سونے کے ہرن جو ہے وہ چوری کر لیے تھے، گھر لے گیا تھا۔ اور جیسے آپ ہمارے مشہور ہے نا توشہ خانہ کا مال جب وہ لے جاتے ہیں
تو اسی طرح سمجھ لیں وہ بھی دو ہرن جو ہے نا، یہ ہمارا جو آج کا مسئلہ ہے نیا ہے، ہم سمجھتے ہیں ابھی شروع ہوا، یہ پرانا کام ہے۔ ابو لہب جو ہے نا، وہ بھی دو ہرن جو ہے وہ لے گیا تھا، اس پر یہ الزام تھا۔ ہمارے بھی کہتے ہیں جی فلانے نے وہ ہار جو تھا کسی زلزلے میں دیا ہوا کسی نے، وہ گھر لے گیا۔ تو وہ بڑے بھی لے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کمبل اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ، جو کوئی ادھر کوئی غریب دیتا ہے یا باہر ملک سے آتا ہے، دوسرے جو ہے وہ اس طرح لے جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ مجھے میرا عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ ایک بڑے محکمے کا جو ہے وہ انچارج بھی تھا۔ اور دوسری طرف ایک بات اور بھی ہے اس کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو لہب کے دو بیٹے عتبہ اور عتیبہ، ان کے ساتھ ان کے نکاح بھی ہو گئے تھے۔ البتہ رخصتی نہیں ہوئی تھی، اور ظاہر بات ہے کہ اس زمانے میں نکاح چھوٹی عمر میں بھی کر دیتے تھے، آج بھی کر دیتے ہیں، آج کچھ حکومت نے قانون بنا دیے نا، تو اس وجہ سے پھر ذرا مسئلہ، ورنہ نکاح تو چھوٹی عمر میں بھی ہو جاتا۔ تو رخصتی نہیں ہوئی تھی، پھر وہی نازل ہو گئی، اور پھر یہ سورہ لہب بھی نازل ہو گئی، اس نے جو مخالفت کی اس کی بنا پر یہ صورت بھی جو ہے وہ نازل ہو گئی۔ تو اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو کہا، ابو لہب نے، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دو، فارغ کر دو، تو انہوں نے طلاقیں دے دی تھی۔ بہرحال یہ ہے شخصیت جس کا اس صورت میں تذکرہ ہوا۔ تذکرہ جو ہوا ہے نا، وہ اصل کے اندر اس کی دشمنی کی بنیاد کے اوپر جو ہوا۔ اب یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اپنے ہی خاندان، اپنے ہی قبیلے میں سے جو ہے وہ ایک دشمن جو ہے وہ کھڑا ہو گیا اس دعوت کا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اٹھے ہیں۔ اصل کے اندر یہ سمجھ لیں، اس کی ایک حکمت ہے۔ یہ جو مخالفتیں ہوتی ہیں نا، اس کی آخر حکمت ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا، تو پھر دشمن کہاں سے آ گیا؟ میں جو اکثر آپ سے عرض کیا کرتا ہوں کہ اس دنیا کے اندر جو ہے ہر آدمی امتحان میں ہے۔ اچھا، امتحان جو ہے اس کے نتیجے میں پتہ لگتا ہے کہ یہ فرسٹ ہے، یہ سیکنڈ ہے، یہ تھرڈ ہے، یہ پاس ہے اور یہ فیل ہے، ایسے ہی پتہ چلتا ہے نا۔ بالفرض یہاں آپ سمجھے کہ 15 بندے بیٹھے ہیں، وہ 15 بندے ڈرائیور ہیں، تو اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ان میں سے بہترین ڈرائیور کون سا ہے، نکما ڈرائیور کون سا ہے؟ ان کا کوئی ٹیسٹ لیں گے نا، کوئی امتحان لیں گے، جس میں پھر پتا چل جائے گا کہ یہ فرسٹ کلاس ہے اور یہ سب سے لاسٹ والا ہے، یہ درمیانہ ہے، یہ فیصلہ ہو جائے گا۔ اصل میں تو یہ جو امتحان ہوتے ہیں یہ اسی لیے ہوتے ہیں۔ اب یہ سمجھ لیں کہ یہ امتحان ہر آدمی کا ہے، جس نے جہنم جانا ہے اس کا بھی ہے، اور جس نے جنت میں جانا ہے اس کا بھی ہے۔ جنت کے اندر بھی درجے ہیں، کس کو فرسٹ کلاس جنت ملنی ہے، کس کو جو ہے وہ نیچے والی ملنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جہنم کے بھی درجے ہیں، کس کو فرسٹ کلاس جہنم ملنی ہے اور کس کو جو ہے وہ تھرڈ کلاس جہنم ملنی ہے، یہ بھی دونوں کا ٹیسٹ ہے۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ یہ فیصلہ ہوگا دونوں کے امتحان سے۔
یعنی جس نے جہنم جانا ہے اس کا بھی امتحان، اور جس نے جنت جانا ہے اس کا بھی جو ہے وہ امتحان. تو وہ پھر امتحان کس طریقے سے ہوگا کہ وہ جو جنت کا راستہ ہے اس پر جب ایک ایمان والا چلے گا تو اس کو اس راستے سے روکنے کے لیے آئے گا وہ جس نے جہنم جانا ہے. سمجھ گیا نا؟ تو اب یہ دونوں کا جو مقابلہ ہے اس کے نتیجے میں دونوں کا اخلاص، دونوں کی کمٹمنٹ جو ہے وہ سامنے آ جائے گی. دیکھیں ایک پہلوان ہے، وہ اس کی طاقت کو آپ کیسے جج کریں گے؟ کوئی بالکل کمزور سا پہلوان اس کے سامنے کھڑا کر کے یا طاقتور کھڑا کر کے؟ طاقتور کھڑا کریں گے تو پھر اس کا پتہ لگے گا نا کہ یہ کتنی اس کی جو ہے وہ پاور ہے. لہذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایمان والوں کو لازماً ٹیسٹ کرتا ہوں، اور جب ایمان والوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو چونکہ وہ ٹیسٹ مخالفین کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور وہ مخالفین بھی پھر کمزور نہیں ہوتے، ورنہ تو پھر وہ جو ہے وہ جلدی جو ہے وہ، جیسے میں نے مثال دی کہ ایک طاقتور کے سامنے کمزور سا پہلوان کھڑا کر دیں گے وہ تو جلدی گرا دے گا. یہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بھی فرمائی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اس رستے کے اوپر یہ سارے امتحان تمہیں جو ہے وہ آئیں گے، اور اس امتحان ہی کے نتیجے کے اندر جو ہے نا وہ جیسے میں نے بتایا کہ جب ایک مضبوط ایمان والے کے سامنے رکاوٹ آئے گی تو وہ اس رکاوٹ سے عہدہ برا ہونے کے لیے، عہدہ برا کہتے ہیں کہ اس رکاوٹ کو ہٹا کر اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے پوری دماغی صلاحیت لگائے گا اور اپنی وسائل لگائے گا، جسمانی طاقت لگائے گا، تاکہ میں اس رکاوٹ کو جو ہے وہ عبور کر کے اپنے مقصد تک پہنچ جاؤں. اور جو جہنم جانے والا ہے وہ پوری کوشش کرے گا کہ میں اس کو کسی طریقے سے روک دوں، وہ پورا زور لگائے گا. تو اب دونوں طاقتیں، کفر اور جنت میں جانے والے اور جہنم میں جانے والے جو ہیں، ان کا یہ آپس کا ٹکراؤ فیصلہ کرے گا کہ جنت جانے والوں میں سے کون کتنا مخلص ہے، اس جنت کی خاطر کتنی بڑی رکاوٹیں جو ہیں ان کو برداشت کرتا ہے، اور ان رکاوٹوں کو ہٹا کر آگے نکل جانے کی کوشش کرتا ہے. اور وہ جہنمی جو ہے وہ، اس کا ٹیسٹ یہ ہو جائے گا کہ وہ کتنے مضبوط ایمان والوں کا راستہ روکتا ہے، اور ان کو روکنے کے لیے کیا کچھ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیا پاپڑ بیلتا ہے جسے، یہ ٹیسٹ بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر جو ہے نا وہ سورہ انعام کے اندر یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بیان کیا ہے. سورہ انعام کی آیت نمبر جو ہے وہ 112 میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے، کافی سارے اس طرح کے حالات، پریشانیاں جو پیغمبروں پہ آئی ان کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا الشَّيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ہم نے بنائے ہر نبی کے لیے دشمن. دیکھیں اللہ کہتا ہے ہم نے بنائے ہر نبی کے لیے دشمن. عدو الشیاطین، شیاطین الانس، وہ انسانوں میں سے بھی
دشمن بنائے ہم نے، والجن، اور جنوں میں سے بھی بنائے، تاکہ وہ ان کا جو ہے وہ رستہ روکیں۔ ایسے شیطان ہم نے کھڑے کیے، دشمن بنا کر کھڑے کیے، وہ انسانوں میں سے بھی شیطان نما بندے کھڑے کیے اور جنوں میں سے بھی کھڑے کیے۔ یوں ہی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، اور یہ ایک دوسرے کی طرف جو ہے وہ بڑی چکنی چپڑی باتیں جیسے کہتے ہیں، یعنی یہ مخالف جو ہیں ایک دوسرے کو ثابت قدم رکھنے کے لیے، مضبوط رکھنے کے لیے، ان کو موٹیویشن دینے کے لیے کہ بھی حق کا راستہ روکنا ہے، بنا بنا کر جو ہے وہ باتیں ایک دوسرے کو سناتے ہیں۔ آخر 1000 کا لشکر لے کر آیا ہے ابو جہل، تو وہ بندوں کو کوئی باتیں تو سنائی تھی نا، کوئی ان کی ذہن سازی ہوئی تھی تو وہ بدر میں پہنچے تھے، 70 مارے گئے تھے، ایسے تو نہیں ہوتا نا۔ تو ان کو کسی جو ہے وہ اعتبار سے جو ہے وہ ان کو تحریک دی، تبھی وہ جان دینے کے لیے آئے نا۔ تو فرمایا کہ یہ یوں ہی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، تو یہ اس طرح کی جو ہے وہ ملمہ کی ہوئی خوش نما قسم کی باتیں ایک دوسرے کو جو ہے وہ یعنی تحریک دینے کے لیے، موٹیویشن دینے کے لیے سناتے ہیں، تاکہ یہ موٹیویشن اصل میں کس لیے ہوتی ہے کہ جس میں تھوڑی بہت کمزوری ہے وہ بھی ذرا طاقت پکڑ جائے۔ تو فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا رب چاہتا، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر آپ کا رب چاہتا، مَا فَعَلُوا، وہ ایسا کر ہی نہیں سکتے تھے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ نے چاہا، ٹھیک ہے، تو اللہ نے کیوں چاہا؟ ایک میدان لگ جائے اور جتنا کوئی جہنم جانے والا اپنے نظریے سے، غلط نظریے سے مخلص ہے، اتنا اس کا پتہ لگ جائے گا۔ دیکھیں اس کو اس طرح سمجھیں، ایک آدمی بے ایمان تو ہے لیکن وہ بڑے درجہ کا بے ایمان نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی پیسے گرے پڑے ہیں، ٹھیک ہے، یا کوئی رکھ کے بھول گیا، مثلا یہاں ملک صاحب پیسے رکھ کے بھول گئے، میں آیا، میں نے دیکھا کہ یہ کسی کو پتہ نہیں ہے، تو میں نے اٹھا کے جیب میں ڈال لیے۔ یہ دروازہ میں نے نہیں توڑا، دروازہ انہوں نے میرے لیے ہی کھولا تھا، ٹھیک ہے نا، ایک چیز میں نے اٹھا لی۔ اور ایک آدمی وہ ہے کہ جو سوچتا ہے کہ میں نے اس گھر میں جانا ہے اور اس گھر میں کتا بھی ہے، اور کتے کو بھی میں نے کسی طریقے سے جو ہے وہ اوائڈ کرنا ہے یا روٹی ڈالنی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ کتا نہ بھونکے، اور وہ لوگ بھی سوئے رہ جائیں، یا پھر میں کوئی گن لے کر جاؤں تاکہ میں پھر ان کو جاگتے ہوئے ڈکیٹی کروں۔ اب کام تو ایک ہی ہے، لیکن وہ جو ہے وہ بڑے درجے کا بے ایمان ہے، اور وہ جو میں نے کیا وہ نیچے درجے کی بے ایمانی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس سے یعنی اس سے پھر دونوں کا درجہ جو ہے نا اس کا جو ہے وہ تعین ہو گیا کہ وہ اس درجے کا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا، لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا۔ فرمایا فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑیں ان کو، ان کا نوٹس نہ لیں اور ان کو کرنے دیں جو یہ کرتے ہیں، جو گڑتے ہیں، جو باتیں کرتے ہیں، جو بناتے ہیں، ان کو بنا دیں۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ سورہ انعام کی آیت نمبر 123 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح، جیسے مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ کے اس بستی میں آپ کے دشمن پیدا ہو گئے ہیں، اور نوٹ کریں یہ دشمن پیدا کب ہوئے ہیں؟ جب یہ دعوت، قرآن کی دعوت پیش کرنا شروع کی ہے نا، جب سے یہ دعوت پیش کی جا رہی ہے اسی وقت سے دشمن بھی جو ہے وہ پیدا ہو گئے، ورنہ تو صادق اور امین ہے، لوگ جو ہے وہ بڑی عزت کرتے ہیں۔
تو غور کریں تو دشمنی اصل میں اس قرآن ہی کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ یہ قرآن حکیم میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی آپ پریشان نہ ہو، یہ ہماری آیات کے دشمن ہیں، آپ کے دشمن نہیں ہیں، کیونکہ آپ ان آیات کو پیش کر رہے ہیں نا، تو اس وجہ سے پھر آپ بھی اس کی زد میں جو وہ ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِينَ، اکابر اکبر، اللہ تعالیٰ کہتا اسی طریقے سے ہم نے ہر بستی میں بڑے بڑے مجرم کھڑے کیے، ہم نے کھڑے کیے، اللہ کہتا ہے۔ یعنی جن بستیوں کی طرف پیغمبر آئے یا جن بستیوں کے اندر جو ہے وہ یہ دعوت کا کام ہو رہا تھا، تو اس کام کو روکنے کے لیے جو بڑے بڑے مخالف کھڑے ہوئے وہ ہم نے کھڑے کیے تھے۔ اکابر مجرمیہ لیمکروا فیہا، تاکہ وہ اس کے اندر جو ہے وہ ریشہ دوانیاں کریں، اپنی وہ منصوبہ بندیاں کریں، ٹھیک ہے۔ اگر جیسے کہتے ہیں کہ اب پتہ لگ جائے گا کہ کون اپنے نظریے کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ وابستہ ہے، اس نظریے کی خاطر جو ہے وہ جان بھی دے سکتا ہے، جان مال کی قربانی جو ہے اسے دریغ نہیں کرتا، تو یہ پھر پتہ لگ جائے گا جیسے کہتے ہیں۔ یہ ہے اصل کے اندر وہ حکمت جو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کھڑا کرتا رہا ہے۔ تو یہ ابو لہب جو ہے نا، اس کے حوالے سے یہ بات سمجھ لیں کہ اس کی دشمنی کا آغاز کیسے ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آئی تو آغاز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام دعوت نہیں دی، بلکہ جسے کہتے ہیں کہ وہ پرسنل کانٹیکٹ کے ذریعے سے آپ دعوت دیتے تھے، زیادہ تر اپنے رشتہ داروں کو، ٹھیک ہے۔ لیکن کوئی 3 سال بعد سورہ ہجر نازل ہو گئی، اور سورہ ہجر کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا، حکم دیا کہ اب آپ عام دعوت دیں اور مشرکوں کی پرواہ نہ کریں۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 94 میں فرمایا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمِرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ عام دعوت دیں، کھلی دعوت دیں، اعلانیہ دعوت دیں، اور مشرکوں کی پرواہ نہ کریں۔ اب اس کا آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے فرمایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہا کہ ایک برادری کی دعوت کا انتظام کرو، جیسے ہم کھانے وغیرہ کی دعوت دیتے ہیں، دعوت کا انتظام کیا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی اور برادری کو بلایا، اسی میں ابو لہب بھی آیا، دوسرے بھی آئے، چچا تھا، ہمسایہ بھی تھا، انہیں بھی آنا تھا، اور بھی جو تھے ان کو آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو کھانا دیا گیا، کھانا کھایا۔ تو کھانا کھانے کے بعد اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں، میرے پاس وحی بھی آتی ہے، دعوت دی یعنی انہیں۔ لیکن جیسے ہوتا ہے کہ کسی کے گھر میں بیٹھ کر اور کسی کا پھر کھانا شانا کھا کے پھر تو آگے سے بندہ زیادہ نہیں بولتا، تو لوگ جو تھے نا وہ بولے نہیں، وہ اپنا جوتا پہنا اور نکلنے لگ گئے، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریسپانس نہیں دیا۔ کچھ وقت اس کے اندر گزر گیا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ سے کہا کہ برادری جو ہے اس کی دعوت کا انتظام کرو۔ پھر کھانا کا انتظام کیا گیا۔ پھر جب کھانا کھا لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے پھر دعوت رکھی، دعوت دین رکھی۔ پہلے تو کھانے کی دعوت تھی، یہ دین کی دعوت رکھی، اور جب یہ دعوت ان کے سامنے پیش کی تو پھر بھی انہوں نے اس کو جو ہے وہ قبول نہیں کیا، چلے گئے اٹھ کے، جیسے کہتے ہیں مجھے ایک بات کی ہے، سنی ہے، پھر اٹھ کے چلے گئے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسرا طریقہ اختیار کیا۔
وہ تیسرا طریقہ یہ تھا، یہ نوٹ کریں اس زمانے میں نہ تو لاؤڈ سپیکر تھے، نہ اخبار تھے، نہ ریڈیو تھا، نہ یہ سوشل میڈیا تھا۔ اب تو آپ ایک پوسٹ لگا کے اپنے رضائی میں سے پوسٹ لگا دیتے، کئی لوگوں تک پہنچ جاتی ہے نا۔ تو ہر زمانے کے اعتبار سے ایمرجنسی کال کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ والے جو تھے وہ ایمرجنسی کال کے لیے کیا کرتے تھے کہ کوہ صفا کے اوپر چڑھ گیا، ایسے نہیں کوئی واقعی جینوئن پرابلم ہے جو پوری قوم کا مسئلہ ہے، اس کے لیے وہ کوہ صفا کے اوپر چڑھ جاتا تھا اور اپنے کپڑے اتار دیتا تھا، ننگا ہو کے کھڑا ہو جاتا تھا اور ایک نعرہ لگاتا تھا، وا صباحا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے وا صباحا کا کہ ہائے وہ برا وقت یا بری صبح جو تم دیکھو گے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی بہت خطرہ ہے، کوئی بڑی مشکل کام ہے، اور اگر تم توجہ نہیں کی تو پھر وہ برا وقت آنے والا ہے۔ تو اس کا پھر طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جس کو وہ آواز پہنچے، یہ پتا ہے نا آپ کو کوہ صفا کہاں، آج کل تو حاج عمرے کے لیے جاتے ادھر ہی ہے، ادھر کچھ نہ کچھ لوگ تو ہوتے ہی تھے نا دائم ہے۔ اچھا، وہ پھر کوئی آ رہا ہوتا تھا اس طرف، کوئی جا رہا ہوتا تھا۔ اب جس نے آواز سنی ہے وہ بھی اسی طریقے سے اونچی آواز میں نعرہ لگاتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کی آواز جہاں تک پہنچی ہے، جس نے سنا ہے اس نے آگے نعرہ لگایا، ٹھیک ہے نا، اور نعرہ لگا کر وہ خود صفا کی طرف جو ہے وہ چلنا شروع کر دیتا تھا، اور نعرہ آگے سے آگے چل رہا ہے، اور جب لوگ جمع ہو جاتے تھے تو وہ پھر اپنا مدعا بیان کر دیتا تھا کہ یہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو چینل تھا، میڈیم تھا لوگوں کو اکٹھا کرنے کا اور اپنی بات جو ہے وہ ان کے ساتھ کرنے کا، ویسے تو بندے اکٹھے کرنے پر ظاہر کھانے کے اوپر تو پھر اپنی برادری کی جا سکتی ہے نا، اتنے سارا مکہ تو نہیں اکٹھا کیا جا سکتا۔ تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کپڑے نہیں اتارے، ٹھیک ہے، البتہ اس پہ چڑھ کے وا صباحا کا نعرہ لگا دیا۔ ظاہر وہ تو ایک روٹین تھا، طریقہ تھا، بات آگے سے آگے چل پڑی، لوگ جمع ہو گئے۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے اور پہاڑی کے اس طرف ہے، یہ نوٹ کریں پہاڑی کو اتنی اونچی بھی نہیں تھی، اور اگر لشکر ہوتا تو وہ لوگوں کو پتہ ہی ہونا تھا، تو میں تمہیں کہوں تو کیا تم مانو گے؟ انہوں نے کہا ہم مانیں گے، کیونکہ ہم آپ کو صادق اور امین کہتے ہیں، ہم مان لیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ پھر سنو، اور ان کے سامنے دعوت رکھی اور یہ بتایا کہ اگر تم میری دعوت کو قبول نہیں کرو گے تو بہت برا وقت، وہ جو واسبا کیا تھا نا، ہائے وہ برا وقت جو آنے والا، تو پھر وہ برا وقت انہی پر آ جائے گا جنہوں نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا۔ اچھا، یہ جب جو ہے وہ آپ نے فرمایا تو وہاں تو ابو لہب بھی آ گیا تھا نا۔ تو ابو لہب تو یہ دعوت پہلے ہی 2 دفعہ سن چکا تھا نا، وہ کھانے کی جو دعوت 2 دفعہ ہوئی اسی میں سن چکا تھا، تو اس کو بڑا غصہ آیا، اور اس نے بہت ہی نازیبا الفاظ کہے، اور وہ الفاظ یوں سمجھ لیں کہ وہ جیسے کہتے ہیں کہ نقل کفر کفر نہ باشد، تو کسی کا کفر جو ہے اس کو نقل کرنا یا اس کو اس طرح بتانا وہ کفر نہیں ہوتا۔ تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا معاذ اللہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، یہ کام تھا جس کے لیے ایمرجنسی کال دے کر ہمیں بلایا۔ اچھا، یہ اس کی جو یہ مطلب یہ کہ رویہ تھا نا، اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ نازل کی، کہ اس نے تو مطلب یہ کہا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، برباد ہو تو، اس طرح کی باتیں اس نے کہیں، تو اسی کا جواب پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ
اس سورہ مبارکہ کے اندر جو ہے وہ دیا. فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے. تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ ہو گیا برباد. وہی جو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا. اگلی آیت میں فرمایا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اور کچھ فائدہ نہ دیا اس کو اس بربادی میں، اس تباہی میں جو اس کا فیصلہ ہو گیا. اس کے مال نے کچھ فائدہ نہ اسے دیا اور نہ جو کچھ اس نے کمایا اس کا کوئی اس کو جب فائدہ ہوا. آگے فرمایا سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، اور ان قریب جلدی ہی وہ ایک شعلے مارتی آگ میں بھی داخل ہو جائے گا. یعنی فیصلہ ہو گیا ہے اور ان قریب وہ شعلے مارتی، وہ جہنم کی جو آگ ہے، اس میں وہ داخل ہو جائے گا. تو یعنی ایک پروسیس شروع ہو گیا ہے، فیصلہ ہو گیا ہے، اب ایک ٹائم میں وہاں پہنچ جائے گا. اچھا یہاں دیکھیں، اب یہاں بھی فرمایا سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ. لہب وہ ابو لہب تھا اور یہ لہب شعلہ مارنے والی آگ. اس کو بھی شعلے کی نسبت سے جو وہ ابو لہب کہتے تھے نا، یا انگارے کی نسبت سے کہتے تھے. مطلب یہ ہے کہ یہ شعلہ وہ جہنم کے شعلوں میں جا گھسے گا، وہاں ڈال دیا جائے گا. سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ. اور اگلی آیت میں فرمایا وَامْرَأَتُهُ، اور اس کی عورت سے مراد اس کی بیوی، وہ بھی، کیا مطلب ہے وہ بھی ساتھ ہوگی ان شعلوں میں، اس آگ میں وہ بھی ساتھ ہوگی. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، جو ایندھن اکٹھا کرنے والی ہے. پنجابی میں کہتے ہیں بالن اکٹھا کرنا، جو ہے وہ یہ ایندھن کس لیے اکٹھا کرتے ہیں؟ آگ جلانے کے لیے. اچھا یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ وہ ایندھن اکٹھا کرتی تھی تو انہوں نے کہا کہ وہ جنگل میں سے جا کر لکڑیاں اس زمانے میں جلانے کے لیے کاٹ کے لاتی تھی. یہ بات ویسے جو ہے نا وہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ سمجھ لیں یہ کوئی تفصیلات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی، بعد میں لوگوں نے یہ جو ہے وہ اس طرح یہ چیزیں جو ہے وہ ان کو سمجھا ہے، اپنی رائے قائم کی ہے. ایک تو یہ کہ وہ بڑا خاندان تھا، بڑا دولت مند آدمی تھا، وزیر خزانہ تھا، اور اس کے تو غلام لونڈیاں بہت تھے لکڑیاں کاٹ کے لانے کے لیے، تو بیوی کہاں جائے گی اس کی، ٹھیک ہے نا. اور ایک بات آتی ہے کہ وہ کنجوس بھی تھا. کنجوس انسان بھی جو ہے نا وہ بہرحال لوگوں کے سامنے تو نہیں، اپنے لوگوں کے سامنے تو بڑا بنتا ہے نا، تو وہ کیسے یہ گوارا بھی کرے گا کہ اس کی بیوی جائے اور لکڑیاں کاٹ کے لائے، ٹھیک ہے نا. اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ وہ جہنم کا ایندھن اکٹھا کرتی تھی. جس طرح ہم بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ یار زندگی کیا گزاری ہے، جہنم کا ایندھن اکٹھا کیا ہے. یعنی غلط کام بندے نے کیے ہوں ہیں تو پھر آدمی بعد میں سوچتا ہے کہ میں نے ساری زندگی کیا اکٹھا کیا ہے؟ جہنم کا ایندھن اکٹھا کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ بھی مخالف تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. کہتے ہیں کہ یہ دونوں میاں بیوی
اچھا مخالفت اسی وقت ہی شروع ہوئی ہے جب وہی آئی ہے. دونوں میاں بیوی اتنے مخالف تھے کہ یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بغض رکھتی ہے یا ابو لہب بغض زیادہ رکھتا ہے. ٹھیک ہے نا، ایک دوسرے سے بڑھ کر تھے. اس لیے اس کی بیوی کا بھی پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اس کی بیوی بھی ساتھ ہی ہوگی ابو لہب کے، جو حمالۃ الحطب، مطلب یہ ہے کہ جو ایندھن اکٹھا کرنے والی، ایندھن جو ہے وہ اٹھانے والی. اب دیکھیں یہ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہا ما کسبت و علیہا مکتسبت. اس کو لہا ما کسبت، اس کے لیے وہی ہوگا جو اس نے کمایا، و علیہا مکتسبت، اور اس کے اوپر جو بوجھ آئے گا وہ بھی کس چیز کا آئے گا؟ اس کی اپنی کمائی کا. تو جو وہ اٹھاتی تھی بوجھ، وہ کس چیز کا بوجھ تھا؟ وہ جہنم کا ایندھن تھا. جو وہ بے شک وہ اپنی زبان سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتی تھی یا کوئی عمل سے کرتی تھی، جو بھی کیا اس نے کیا کیا، وہ جو اپنے لیے جہنم کا ایندھن اکٹھا کیا وہ بھی وہ شعلے مارتی آگ کے سپرد جو ہے وہ کر دی جائے گی جلدی، مطلب یہ بتایا جائے گا. اب آگے فرمایا، آخری آیت ہے، فرمایا فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کے گلے کے اندر جو ہے وہ کھجور کی چھال کی رسی ہے. یہ ہمارے ہاں زمانے میں کئی ساری چیزیں اور بھی آ گئی ہیں، لیکن ایک زمانے میں آپ کو پتا مونج کہتے تھے، مونج کی رسی. ٹھیک ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو رسی یا رسا بنتا تھا وہ بنتا تھا کھجور کے وہ پتے جو تھے ان کو جو ہے نا وہ. اچھا، یہ رسا اور رسی، یہاں اصل میں ایندھن اکٹھا کرنے کا ذکر آیا نا کہ اس نے ایندھن اکٹھا کیا. تو ایندھن اکٹھا کرنے والے جو لوگ تھے ان کے پاس دو چیزیں ہوتی تھی، ایک ہوتی تھی کلاڑی اور دوسرا رسا یا رسی. یہ کئی دفعہ کسان لوگ، ذمہ دار لوگ جو ہے وہ جب چارہ کاٹنے جاتے ہیں، چارہ چری ہو، باجرہ ہو، تو وہ آپ رسی میں باندھ کے لاتے ہیں نا. تو اس طرح وہاں جو لوگ ایندھن اکٹھا کر کے گھر لاتے تھے تو ان کے پاس ایک کلاڑی ہوتی تھی، ایک رسی ہوتی تھی. تو وہ کلاڑی ہاتھ میں پکڑتے تھے، رسی کبھی کندھے پہ رکھ لیتے تھے، کبھی گلے میں ڈال لیتے تھے. ٹھیک ہے. اب اس کو کیوں کہا گیا یہ؟ اس کے گلے میں ایک بہت قیمتی ہار تھا. یعنی مدینے کے اندر ایک وہ مثالی گہنا جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا مثالی زیور، یہ اس نے پہنا ہوا ہوتا تھا فخر کے لیے. جیسے ایک قیمتی لباس کسی عورت نے پہنا ہوا ہو، محلے میں سب غریب ہوں تو بڑا عورتیں جو ہے وہ کس طرح دیکھتی ہیں اس کی طرف، شادی وغیرہ میں کوئی ادھر ادھر. تو اس طریقے سے جو ہے نا وہ اس کا وہ ہار جو تھا اس کو بڑی حسرت سے جب وہ دیکھا کرتی تھی، وہ اس کے اوپر فخر کرتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہار نہیں ہے، یہ اصل میں اس رسی ہے جو ایندھن اکٹھا کرنے والے جو ہے نا انہوں نے جو رکھی ہوتی ہے. یہ اس سمیت جائے گی جہنم کے اندر. تو فرمایا فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کے گلے کے اندر کھجور کی چھال کی رسی ہے. یہ ہار نہ دیکھو جیسے کہتے ہیں، اس کو اس سے مشابہ جو ہے وہ سمجھو. مطلب یہ ہے. اب یہ بات سمجھ لیں جی کہ اس شخص کا نام لے کر اتنا جو ہے وہ اس کو الزام دیا گیا نا، نام لے کر. پورے قرآن میں آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے وہ ایمان والے تھے یا
وہ ایمان والے نہیں تھے۔ صرف 2 آدمیوں کا نام قرآن کریم میں آیا ہے، یعنی 2 آدمیوں کا نام قرآن میں آیا ہے۔ ایک ہے زید، حضرت زید، جنہیں زید بن حارثہ کہتے ہیں، ان کا نام آیا ہے سورہ احزاب میں، اور ایک ہے ابو لہب، یعنی وہ ہیں صحابی رسول بھی، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ دشمن ہے ابو لہب، اس کا بھی نام آیا ہے، ٹھیک ہے۔ ام جمیل کا نہیں آیا، اس کا وامراتو وہ کہہ دیا، ٹھیک ہے نا، لیکن نام لے کر جس کو جو ہے وہ یہاں الزام دیا گیا، وہ دیا گیا ابو لہب کو۔ پورے قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کسی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں آیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں آیا، باقی اشارے ہیں، ٹھیک ہے، نام لے کر کسی کا بھی نام نہیں آیا۔ نام آیا تو زید بن حارثہ کا صحابہ میں سے آیا، اور اگر مخالفوں میں سے نام آیا تو وہ آیا ابو لہب کا، نام لے کر اس کو جو ہے وہ الزام دیا گیا۔ یہ الزام اسے کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ ابو طالب بھی تو ایمان نہیں لائے تھے نا، کتنی سپورٹ کی انہوں نے۔ اور ابو طالب جس وقت جو ہے نا وہ شیب بنی طالب میں چلے گئے، آپ کو پتا مکے والوں کی مخالفت کی وجہ سے 3 سال شیب بنی طالب میں بھی گزارے ہیں، تو جب وہاں چلے گئے تو ابو لہب نہیں گیا تھا، یہ مکے میں ہی رہا ہے، اس کو کوئی خطرہ نہیں تھا نا، کیونکہ یہ سپورٹ نہیں کر رہا تھا، یہ پہلے مخالف تھا، لہذا اس کو کوئی ڈر ہی نہیں تھا، یہ نہیں گیا۔ پھر دوسری بات یہ دیکھیں اس کی مخالفت، ابو طالب کی وفات کے بعد آپ کو پتا ہے کہ ان کا پھر سردار کون بنا، یا ان کے بعد اس مقام پر کون آیا؟ وہ ابو لہب آیا تھا۔ اور ابو لہب نے جب اپنے قبیلے کا جو ہے نا وہ سردار بنا تو اس نے کہا میری محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میری طرف سے کوئی تحفظ نہیں ہے، کوئی پروٹیکشن نہیں ہے، یہ جانے اور لوگ جانے۔ جبکہ ابو طالب کیا کہتا تھا؟ اس نے کہا تھا میرے ہوتے ہوئے جو اس کی طرف دیکھے گا پھر سے ہمارے قبیلے کا مسئلہ ہے۔ سردار نے جو کہہ دیا وہی بات ہے، اور ابو لہب نے کیا کہا؟ میری طرف سے یہ جانے، اور جیسے ہم کہتے ہیں کہ مکے والے جو ہے وہ جانے۔ تو اسی وجہ سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ مدینے والی بات کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر کہاں جانا چاہتے تھے؟ طائف جانا چاہتے تھے۔ تو وہ پتہ ہے آپ کو، یہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تھے۔ وہ عام طور پر تو لوگ اس طرح سمجھتے ہیں یا کہتے ہیں کہ جی وہ تبلیغ کے لیے گئے تھے، تبلیغ کے لیے نہیں گئے تھے۔ اب یہاں حالات گڑبڑ ہو گئے تھے نا، ابو لہب نے بھی جو ہے وہ اٹھا لیا تھا ہاتھ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے تھے کہ اگر وہاں مجھے کوئی سپورٹ ملے تو میں یہاں آ جاؤں گا، طائف میں آ جاؤں گا مکے کو چھوڑ کر۔ اور چونکہ یہ سپورٹ کس نے دینی ہوتی ہے؟ یہ سپورٹ تو کسی سردار نے دینی ہوتی ہے۔ وہاں 3 سردار تھے لیکن وہ تینوں نے سپورٹ نہیں دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ آنا پڑا۔ پھر آپ مکے تو نہیں آئے، مکے سے باہر ہی رک گئے، اور مکے سے باہر ہی پھر آپ نے کئی لوگوں کو پیغام پہنچایا، لیکن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ نہیں دی۔ البتہ ایک شخص جس کو مطعم بن عدی کہتے ہیں، ایمان وہ بھی نہیں لایا تھا، اس کو پیغام بھیجا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھئی اب میری مکہ میں سپورٹ تو کوئی نہیں ہے، تو تم میری سپورٹ کرو۔ وہ شریف آدمی تھا،
اور ویسے بھی بعض لوگوں کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ اچھا جی انہوں نے ہم سے مانگی ہے تو پھر مدد مانگی ہے تو ہم کریں گے. تو اس نے وہاں سے پیغام بھیجا کہ آ جائیں پھر میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ اس کو بتاؤ کہ نہیں، آ کے لے کے جاؤ، میں یہاں پہنچوں گا، تمہارے اعلان سے پہلے ہی کچھ ہو جائے پھر. تو پھر وہ خود آیا متم ندی، اور اس کے ساتھ اس کے یا تو 8 بیٹے تھے یا 4 بیٹے تھے، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، وہ بھی تھے، اور ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں، اور وہ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل ہوئے اور حرم کے اندر گئے. اور حرم کے اندر متم بن عدی نے کھڑے ہو کر کہا کہ آج کے بعد ابو طالب تو مطلب چلا گیا، میں کھڑا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. جس نے ان کی طرف جو وہ دیکھا، اور بہرحال وہ جب تک زندہ رہا وہ مسلمان تو نہیں ہوا، ایمان نہیں لایا متم بن عدی. البتہ سپورٹ اس نے اسی طرح کی جیسے ابو طالب نے کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفظ کیا. لیکن پھر وہ اللہ کی حکمت بھی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کر لی، اور جب مدینہ ہجرت کر لی تو مدینے کے اندر آ کر آپ نے ایک جنگ لڑی، پہلی بدر جسے کہتے ہیں، جنگ بدر یا غزوہ بدر. اور اس بدر میں 70 مشرک مارے گئے اور 70 قیدی بن گئے. اور مکے والے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا کہ میں ان کو چھوڑوں گا. تو انہوں نے کہا کہ کوئی بندہ آپ بتائیں جس کی سفارش آپ مان لیں گے، پھر ہم اس کو لے آئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر متم بن عدی آج زندہ ہوتا، اچھا یہ اسی میں وہ فوت ہو گیا تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے آئے تو درمیان میں ٹائم ہے نا 2 سال کا، تو اسی میں وہ فوت ہو گیا تھا متم بن عدی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر متم بن عدی آج زندہ ہوتا اور وہ مجھے یہ کہتا کہ یہ 70 بندے چھوڑ دو تو میں ایسے ہی چھوڑ دیتا. بھارت یہ ایسے لوگ بھی تھے، اور اپنے خاندان کا ابو لہب بھی تھا جس کے مقدروں نے اس کا ساتھ نہیں دیا اور اسے مخالفت کرنی پڑی اور بدترین انجام سے دوچار ہوا. تو میرا کہنے کا یا گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ حق کا ساتھ دینا چاہیے، بے شک. اور جو جھوٹ ہو اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا چاہیے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو پوری قوت کے ساتھ عدل اور انصاف کے علمبردار بن کر کھڑے ہو جاؤ. حق کا ساتھ دو، جھوٹ کا ساتھ نہ دو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے. اب یہ دیکھیں آج اگر ہم سوچیں تو حق تو پھر اللہ ہی ہے، ذالک بأن اللہ هو الحق، اللہ حق ہے اور اللہ کائنات کا مالک ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے نا کہ تم میرے آگے جھکو، مجھے حاکم مانو، اسی طریقے سے پورے معاشرے سے بھی اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے کہ یہ معاشرہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو قبول کرے. تو یہ تھی اصل جد و جہد جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور دنیا سے جانے سے پہلے ایک معاشرہ اللہ کے آگے جو ہے وہ جھکا ہے. اللہ سے دعا جی عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفرہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.